2024 کے اختتام تک پاکستان کی جیو پولیٹیکل پوزیشن ایک طرح کی مخلوط حقیقت تھی۔ بیرونی دنیا کے ساتھ تعلقات اور اندرونی چیلنجز ایک ساتھ جڑے ہوئے تھے۔ اقتصادی دباؤ ابھی نرم نہیں ہوا تھا اور سیکیورٹی، توانائی اور ڈپلومیسی کے بڑے معاملات وہی رہے جو برس ہا برس سے چلتے آ رہے تھے۔ مگر اس منظرنامے کے پس پردہ کچھ واضح خطوط موجود تھے جنہوں نے اگلے سال کو شکل دینے میں فیصلہ کن کردار ادا کیا۔ 2024 کے آخر تک پاکستان کی معیشت بیلنس آف پیمنٹس، زر مبادلہ کے ذخائر اور قرضوں کے دباؤ کے نیچے تھی۔ بین الاقوامی مالیاتی اداروں سے مذاکرات تھے، درآمدات کو مستحکم رکھنے، بجٹ خسارے کو قابو میں رکھنے اور مہنگائی کے مریض اثرات کو محدود کرنے کی کوششیں جاری تھیں۔ اسی وقت خطے میں بڑھتی ہوئی عسکری اور ٹیکنالوجیکل داڑ نے دفاعی خرید و فروخت اور بیرونی تعلقات کو نئی سمتیں دی تھیں۔ چین کے ساتھ اقتصادی اور انفراسٹرکچر تعلقات، سی پیک کی شاخیں، خلیجی ممالک کے ساتھ توانائی اور نوکری کے رشتے اور روس اور ترکی جیسے نئے سرے سے فعال ہوتے شراکت دار پاکستان کی باہر کی پالیسی میں اہم ستون تھے۔ اندرون ملک امن و امان کے میدان میں وہ پیش رفت جو کچھ عرصہ قبل ملی تھی آہستگی سے متزلزل دکھائی دی۔ دہشت گردانہ حملوں اور داخلی سلامتی کے خلاف آپریشنز کا تسلسل جاری رہا، مگر سرحدی اور سرحد پار صورتحال نے بار بار خارجہ پالیسی اور سرحدی عوامل کو متاثر کیا۔ سیاسی میدان میں حکومت اور اپوزیشن کے ڈائیلاگ، معاشی اصلاحات کے نفاذ، عدالتی تنازعات اور آئینی معاملات نے اندرونی توجہ کو برقرار رکھا۔ یہ سب مل کے 2024 کے آخر میں پاکستان کو ایک نازک مگر متحرک مقام پہ کھڑا کر گئے تھے۔ بیرون مؤثر قوتیں، ان سے وابستگیاں برقرار تھیں، مگر توازن بدلنے کے آثار بھی نظر آ رہے تھے۔ 2025 کیسا رہا سب نے دیکھا، اس کے بدلتے اسلوب کیا تھے اور پس پردہ حقیقتیں کیا تھی، اسی کا احاطہ اس ویلاگ میں۔ آپ سب پر سلامتی ہوں، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں سنو نیوز۔ ناظرین، اب جو تبدیل ہوا وہ محض ایک یا دو بڑے واقعات کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ کئی سطحوں پہ بیک وقت آنے والی تبدیلیوں کا مجموعہ تھا، جس نے پورے سال 2025 میں پاکستان کی جیو پولیٹیکل ڈائنامکس کو نئی صورت دی۔ سب سے پہلے اقتصادی میدان میں پالیسی کی نوعیت بدلی۔ بیرونی قرضوں، فنڈنگ ذرائع اور ایکسپورٹ ریلیشنز کے تناظر میں حکومت نے متنوع شراکت داروں کی طرف مزید قدم بڑھانے کا اعادہ کیا۔ چین کے ساتھ تکنیکی اور تجارتی تعلقات کی گہرائی میں اضافہ سامنے آیا۔ خلیجی ممالک کے ساتھ توانائی، سرمایہ کاری اور لیبر کو جدید سطح پر پھر سے ایک ایجنڈے میں لایا گیا، اور مغربی ممالک کے ساتھ تعلقات کو محتاط مگر نتیجہ خیز انداز میں برقرار رکھنے کی کوششیں زیادہ تیز ہو گئیں۔ اسی دوران خطے کی بڑی طاقتیں بھارت، چین، رشیا، ترکی اور خلیجی ریاستوں کے درمیان نئے معاہدے ہوئے، دفاعی روابط ہوئے اور تجارتی فیصلے نے پاکستان کو مجبور کیا کہ وہ اپنی پوزیشن کو دوبارہ موزوں کرے۔ وہ ملک جو اپنی تاریخ میں کبھی ایک طرف کھڑا دکھائی دیا کرتا تھا، 2025 میں زیادہ متحرک ہوا اور موقع پرست بہاؤ اختیار کرنے لگا۔ اس کا مطلب صرف سفارتی میل جول نہیں تھا، دفاعی، ٹیکنالوجی ٹرانسفر، توانائی، سیکیورٹی اور انسانی وسائل کے شعبوں میں معاہدے ہونا شروع ہو گئے۔ اس دوران سیکیورٹی سٹیج پہ تبدیلیاں آئیں۔ سرحد پار سے آنے والے خطرات، افغان خطے کی افراتفری اور داخلی نیٹ ورکس کے خلاف آپریشنز نے پاکستان کی فوجی اور انٹیلیجنس پالیسیز کو مزید سخت کر دیا، اور اس کا اثر دونوں طرح ہوا۔ ایک طرف اندرونی استحکام کے لیے سخت حکمت عملی اپنائی گئی، دوسری طرف بارڈر مینجمنٹ اور خارجی دباؤ کے مد نظر سفارتی سطح پہ شواہد کی بنیاد پہ دباؤ ڈالنے کی پالیسیز نمایاں ہوئی۔ 2025 اس لحاظ سے بھی منفرد رہا کہ پاکستان نے اپنی جغرافیائی فائدے کو دوبارہ اجاگر کرنے کی کوشش کی۔ روایتی راستوں کے علاوہ نیا تجارتی راستہ، توانائی کے گٹھ جوڑ اور لاجسٹکس کاریڈورز اس کی توجہ کا مرکز بنے تاکہ علاقائی تجارت میں وسطی ایشیا، خلیج اور جنوبی ایشیا کے درمیان پل کا کردار مضبوط کیا جا سکے۔ ان تبدیلیوں کے سیاسی اور معاشی اثرات واضح ہو گئے۔ معیشت کو فوری ریلیف دینے والی پالیسیز جزوی طور پہ کامیاب رہیں لیکن مجموعی طور پہ نہیں رہیں۔ زر مبادلہ کے ذخائر میں اتار چڑھاؤ کم ہوا، ساختی اصلاحات، محصولاتی نظام، معاشی تنوع کے لیے زیادہ دیر پا اقدامات ابھی درکار ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مقامی سطح پہ مہنگائی، بے روزگاری اور سرمایہ کاری کے مسائل فوراً ختم نہیں ہوئے۔ خارجہ سطح کے اوپر پاکستان نے اپنے شراکت داروں کے حلقے میں وسعت دکھائی۔ چین اور خلیج کے ساتھ تجارتی اور دفاعی معاملات میں توسیع ہوئی، روس کے ساتھ سیاسی اور تجارتی تعلقات ہیں اس میں نرم لہجہ سامنے آیا، اور ترکی اور دیگر علاقائی کھلاڑیوں کے ساتھ عسکری اور ٹیکنالوجی تعاون کے نئے مواقع بنے۔ یہ تبدیلیاں تاریخی طور پہ اہم تھیں کیونکہ اس نے پاکستان کی خارجہ پالیسی کو مزید متوازن اور متحرک شکل دی۔ اب وہ واحد آپشن پہ انحصار کرنے کے بجائے متعدد آپشنز کو ایک ساتھ چلا رہا تھا۔ امن و سیکیورٹی کے میدان میں فوجی اور قانون نافذ کرنے والے جو اقدامات تھے اس نے مخصوص علاقوں میں مؤثر نتائج پیش کیے، مگر اس کے ساتھ انسانی اور سیاسی پیچیدگیاں بھی بڑھ گئیں۔ سرحدی کنٹرول، کریک ڈاؤن آپریشنز اور شدت پسند نیٹ ورکس کے خلاف کارروائیوں کی قیمت
مقامی سطح پہ سماجی دھچکے کی صورت میں دیکھنے کو ملی اور سیاسی مکالمے کو متاثر کرنے والی صورتحال ملی۔ افغانستان کی صورتحال، وہاں کے دھڑوں کی آپس میں کشمکش اور سرحدی سراغ رسانی کے مسائل نے پاکستان کو اکثر بین الاقوامی سطح پہ دلیل دینے اور علاقائی استحکام کے لیے نئے فارمز میں بات کرنے پر مجبور کیا۔ اس عمل نے پاکستان کو ایک ایسی پوزیشن میں رکھا جہاں وہ بیرونی تشویش کے باوجود علاقائی سیکیورٹی ڈائیلاگز میں ایک فعال حصہ دار بننے کی کوشش کر رہا تھا۔ دفاعی اور ٹیکنالوجیکل میدان میں جو تبدیلیاں آئیں ان کا اثر طویل المدت ہوگا۔ رسک شیئرنگ، دفاعی تعاون، ٹیکنالوجی ٹرانسفر کے معاہدے پاکستان کی دفاعی خود مختاری اور ساز و سامان جدت کے لیے اہم ثابت ہوئے۔ یوں 2024 کے آخر تک پاکستان بیرونی ساز و سامان پہ کافی حد تک انحصار کرتا تھا، مگر 2025 میں مشترکہ مینوفیکچرنگ، ٹیکنالوجیکل شراکتیں اور بعض معاملات میں لوکلائزیشن کے وعدے سامنے آئے، جن کا مطلب یہ تھا کہ آنے والے برسوں میں دفاعی خود کفالت اور سپلائی چین ریزیلینس بہتر ہو سکے گی۔ اسی بہاؤ کے ساتھ توانائی کے شعبے میں بھی نئے منصوبے، جن میں LNG ڈیلز ہوئیں، خلیجی سرمایہ کاروں نے مقام پائیدار توانائی اور گرڈ استحکام کی طرف بڑھایا۔ سفارتی محاذ پہ سب سے دلچسپ پہلو یہ رہا کہ پاکستان نے اپنی روایتی غیر جانبداری اور علاقائی تعلقات کو برقرار رکھتے ہوئے مغربی اور مشرقی بلاکس کے بیچ توازن اختیار کرنے کی واضح کوشش کی۔ اس نے ایک طرف مغربی ممالک کے ساتھ تبادلہ خیال، سرمایہ کاری اور سیکیورٹی تعاون جاری رکھا، اور دوسری طرف مشرقی پارٹنرز کے ساتھ اقتصادی اور دفاعی معاہدے مستحکم کیے۔ اسی حکمت عملی کا مقصد صرف اقتصادی یا فوجی فائدہ حاصل کرنا نہیں تھا، بلکہ یہ ایک سیاسی پیغام بھی تھا کہ پاکستان کسی ایک جانب کھڑا نہیں رہے گا، بلکہ اپنے مفادات کے مطابق با اختیار رہے گا۔ اور اس نے علاقائی تناؤ میں کمی لانے اور تجارتی راستے کھولنے کے لیے کچھ دروازے کھول دیے، مگر اس عمل کے ساتھ داخلی سیاسی ہم آہنگی کی کمی نے کئی فیصلوں کو نافذ کرنے میں رکاوٹ پیدا کی۔ باہمی تعلقات اور بہت سے ایسے خطروں کا اثر رہا۔ عالمی سطح پہ توانائی اور خوراک کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ رہا، عالمی سپلائی چین کے ٹوٹتے ہوئے آثار رہے، موسمیاتی تبدیلی کے اثرات نے پاکستان کے اندرونی منصوبوں کو متاثر کیا، بارشوں اور سیلابی خطرات کے ساتھ ساتھ زرعی پیداوار کی حفاظت کے چیلنجز نے حکومت کو فوری اور دور رس منصوبہ بندی پہ مجبور کیا۔ یہ وہ میدان تھا جہاں 2025 میں آنے والی پالیسیز اگر درست اور مستقل نفاذ پاتی رہتی تو آئندہ دہائی میں مفید نتائج لا سکتی تھیں۔ ان سب میں سب سے بڑا سیکھا گیا سبق یہ تھا کہ جیو پولیٹیکل پوزیشن بدلنے کے لیے صرف اعلیٰ سطح کی سفارتی ملاقاتیں کافی نہیں ہوتی، اس کے لیے ملک کے اندر ادارہ جاتی مضبوطی، اقتصادی لچک، شفاف پالیسیز اور عوامی مقبولیت بھی ضروری ہوتی ہے۔ 2025 نے یہ واضح کیا کہ پاکستان کے پاس مشترکہ مواقع، وسطی ایشیا تک رسائی، خلیجی سرمایہ کاری، چین اور ترکی کے ساتھ صنعتی تعاون اور یورپ اور امریکہ کے ساتھ متوازن اقتصادی شراکت داری، مگر ان مواقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے مربوط حکمت عملی اور طویل المدت اصلاحات لازم ہیں۔ لیکن اس سب کے بیچ میں پاکستان کے لیے یہ سب کچھ بہتر کس طریقے سے رہا؟ وہ اس طریقے سے رہا کہ پاکستان کی بھارت کے ساتھ جنگ ہوئی، اور اس جنگ میں ترکی کے ڈرون استعمال ہوئے، چائنا کے جہاز استعمال ہوئے، پاکستانی پائلٹس کی مہارت سامنے آئی، اور ہماری افواج نے ناکوں چنے چبوا دیے اپنے سے 4 گنا بڑی فوج کو۔ جب یہ منظرنامہ ہوا تو اس کے بعد یہ دروازے سارے کے سارے پاکستان کے لیے کھلے۔ اب یہ دروازے کتنا عرصہ مزید کھلے رہیں گے؟ اس کا خلاصہ یہ کہ 2024 کے آخر تک پاکستان ایک دباؤ زدہ مگر متحرک ملک تھا، اور 2025 نے اسے ایک زیادہ متوازن، متعدد شراکت داروں والا مگر پیچیدہ جیو پولیٹیکل کردار سونپا ہے، جس میں اندرونی استحکام، معاشی اصلاحات اور حکومتی یکسوئی کی ضرورت پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ گئی ہے۔ اگر یہ اصلاحات بروقت اور مؤثر انداز میں نافذ ہوئیں تو پاکستان نہ صرف اپنے مفادات کے تحفظ میں کامیاب ہوگا، بلکہ علاقائی تجارت، توانائی اور سیکیورٹی کے نئے نقشے بنانے میں بھی ایک قابل اعتبار کھلاڑی کے طور پہ سامنے آ سکتا ہے۔ ورنہ یہ سال 2025 ایک عارضی اعتدال کے ساتھ یاد رکھا جائے گا، موقعوں کا سال جس میں اگر ثابت قدمی نہ دکھائی گئی تو آنے والی دہائی میں دوبارہ دباؤ بڑھنے کا خدشہ ہوگا۔ 2026 کا سال پاکستان کے لیے محض ایک نیا کیلنڈر نہیں ہوگا، یہ وہ موڑ ہوگا جہاں 2024 کی کمزوریاں، 2025 کی تبدیلیاں ایک دوسرے سے ٹکرائیں گی، اور ان دونوں کے ملاپ سے وہ راستہ کھلے گا جس پر پاکستان کی اگلی دہائی کھڑی ہوگی۔ 2026 کا سال خطے کی سیاست، عالمی تجارت، ٹیکنالوجی، توانائی اور دفاعی توازن کے اعتبار سے ایک غیر معمولی سال ہونے والا ہے، اور پاکستان اس ہلچل کے کنارے نہیں بلکہ بیچ میں کھڑا ہوا ہوگا۔ سب سے اہم عنصر معیشت کا ہوگا۔ 2025 میں کی گئی اصلاحات 2026 میں پہلی بار اپنے اصل اثرات دکھانا شروع کریں گی۔ زر مبادلہ کے ذخائر میں اگر اتار چڑھاؤ کم ہوا تو سرمایہ کاری کے دروازے تھوڑے کھلیں گے۔ اس سال پاکستان کے سامنے 2 بڑے امتحان ہوں گے، ایک اندرونی جس میں ٹیکس نیٹ، توانائی اصلاحات اور معیشت کی دستاویزی شکل بنیادی شرط ہوگی، دوسرا بیرونی جس میں قرضوں کی ادائیگیاں، بین الاقوامی مالیاتی اداروں کے ساتھ نئے معاہدے اور بڑے تجارتی شراکت داروں کے ساتھ پالیسی مطابقت شامل ہوگی۔ اگر 2025 کے فیصلوں کو نرمی یا سیاسی مجبوریوں کے سبب تبدیل کیا گیا تو 2026 دوبارہ دباؤ کا سال ہو سکتا ہے، مگر اگر
मुस्तकिल मिजाजी बरकरार रही तो ये उस साल होगा जहां बहाली की रफ्तार पहली बार नुमायां दिखाई देगी। खारजा ताल्लुकात की महाज पे 2026 पाकिस्तान के लिए एक सिफारती तवाजुन का साल होगा। चीन के साथ नए सनती मंसूबे और दिफाई इश्तराक मजीद पुख्ता होंगे। सी पैक की तौसी शुदा शाखें खासतौर पर टेक्नोलॉजी पार्क्स और तवानाई ग्रिड्स अमली शक्ल इख्तियार करेंगी। खलीजी ममालिक के साथ ताल्लुकात में सरमायाकारी का हजम बढ़ जाएगा। बिलखुसूस सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ तवानाई, बंदरगाही तरक्की और फूड सिक्योरिटी के मंसूबे आगे बढ़ेंगे। तुर्की के साथ दिफाई टेक्नोलॉजी, ड्रोन्स और साइबर सिक्योरिटी के इश्तराक में गहराई आएगी। रूस के साथ ताल्लुकात मोहतात मगर मुतवाज़िन रहेंगे और पाकिस्तान अपनी तवानाई सप्लाई को मतनू बनाने के लिए मॉस्को से कम कीमत तेल और गैस के लिए अमली कोशिशें करेगा। मगरबी दुनिया के साथ ताल्लुकात में एहतियात रहेगी मगर पाकिस्तान दिफाई और तजारती शोबों में महदूद लेकिन मजबूत ताउन बरकरार रखेगा, खासतौर पर यूरोपीय यूनियन के साथ। अमेरिका के साथ ताल्लुकात जरूरत की बुनियाद पर चलेंगे जिसमें इंसदाद दहशतगर्दी, खत्ते की सिक्योरिटी और इक्तसादी ताउन बुनियादी निकात होंगे। खत्ते की सियासत 2026 में पाकिस्तान के लिए एक हसास मरहला होगी। अफगानिस्तान अब भी गैर मुस्तकम होगा और पाकिस्तान को अपनी सरहदी हिकमत अमली सख्त रखना पड़ेगी। अफगान धड़ों के दरमियान तनाव और इलाकाई ताकतों की रस्साकशी पाकिस्तान के लिए बराह रास्त सिक्योरिटी चैलेंज बनेगी। भारत के साथ ताल्लुकात में कोई बड़ी तब्दीली का इम्कान कम है। लाइन ऑफ कंट्रोल पे खामोशी बरकरार भी रही तो सिफारती महाज पे बर्फ पिघलने के इम्कानात कम होंगे। इसके बावजूद बैन अल-अक़वामी दबाव के सबब पाकिस्तान को अपनी पोजीशन वाज़ेह और कानूनी बुनियादों पे कायम रखना पड़ेगी। सिक्योरिटी के मैदान में 2026 दाखिली बका का साल होगा। दहशतगर्द गिरोह अपनी हिकमत अमली तब्दील करेंगे। पाकिस्तान के लिए जरूरी होगा कि वो खुफिया मालूमात, इंटेलिजेंस शेयरिंग और बॉर्डर कंट्रोल जैसे मामलात में सख्ती बरकरार रखे। कबायली अजला, बलोचिस्तान और शहरी मराकज में सिक्योरिटी ऑपरेशन मजीद मजबूत हो जाएंगे। इसके साथ सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे दहशतगर्द नेटवर्क्स की मौजूदगी के खिलाफ नई कानून साजी सामने आ सकती है। तवानाई के मैदान में 2026 अहम साल होगा। मुल्क को दरपेश बिजली के बहरान, गर्दशी कर्जे और महंगी दरामदी ईंधन पे इन्हिसार के मसले के हल में चंद बुनियादी कदम सामने आएंगे। शमसी तवानाई, हाइब्रिड ग्रिड्स और खलीजी सरमायाकारी से बनने वाले प्रोजेक्ट्स अमल के करीब तर हो जाएंगे। रूसी तेल, वस्ती एशियाई बिजली और ईरान के साथ महदूद तवानाई रवाबित पाकिस्तान के तवानाई नक्शे में नई जगह बना सकते हैं, बशर्ते ये कि आलमी पाबंदियां और इलाकाई सियासत रुकावट न बने। दिफाई मैदान की बात करें तो 2026 एक नए तवाजुन का साल होगा। पाकिस्तान अपनी दिफाई सनत को तरक्की देने के लिए मुश्तरका मंसूबों की तरफ बढ़ेगा। तुर्क ड्रोन सिस्टम्स, चीनी दिफाई टेक्नोलॉजी और मकामी मिसाइल प्रोग्राम पाकिस्तान के दिफाई नक्शे में अहम किरदार अदा करेंगे। आलमी ताकतों की असलहा जिद्दत, खुसूसन AI पे मबनी जंगी निज़ाम पाकिस्तान को मजबूर करेगा कि वह अपनी फौजी तैयारियों को जदीद बुनियादों के ऊपर लाएं। अब आते हैं सियासत की तरफ। 2026 पाकिस्तान का दाखिली तौर पर फैसला कुन साल हो सकता है। सियासी जमातें अपनी पोजीशन मुस्तहकम करने की कोशिश करेंगी। अदलिया, इंतजामिया और मुकन्नना के दरमियान ताकत के तनाज़ात कभी दबेंगे और कभी उभरेंगे। मईशत के साथ मुंसलिक सियासी दबाव बढ़ेगा और हुकूमत को फैसलों में सख्ती दिखाना पड़ेगी। अगर सियासी इस्तेहकाम बरकरार रहा तो मुआशी बहाली की रफ्तार वाज़ेह हो जाएगी, मगर अगर सियासी माहौल उलझ गया तो यह पूरा साल गैर यकीनी कैफियत में गुजरेगा जो आने वाला है। समाजी सतह पर पाकिस्तान एक नए मरहले के अंदर दाखिल होगा। डिजिटलाइजेशन, नौजवानों की बढ़ती हुई तादाद, ऑनलाइन कारोबार और फ्री लांसिंग के मौके मुल्क के माशी फ्रेमवर्क को बदल देंगे। तालीम के शोबे में बड़ी इस्लाहात की जरूरत रहेगी, खुसूसन टेक्नोलॉजी, साइंस और हुनर की तरबियत के मैदान में। मौसमियाती तब्दीली के असरात 2026 में मजीद शिद्दत से महसूस होंगे। पानी की कमी, ग्लेशियर्स का पिघलाव, गैर मामूली बारिशें और सैलाब पाकिस्तान को मजबूर करेंगे कि वो अपनी मौसमियाती पॉलिसी को मजबूत करे। ज़राअत इस साल भी दबाव में रहेगी, मगर नए ड्रिप सिस्टम, जदीद बीज और खलीजी सरमायाकारी इस शोबे को बचाने में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। 2026 एक ऐसा साल होगा जहां पाकिस्तान के लिए खतरात भी बड़े होंगे और मौके भी। ये वो साल है जो पाकिस्तान को बताएगा कि आया वो 2025 के फैसलों को बरकरार रख के एक मजबूत और खुद मुख्तार रियासत के रास्ते पर चल सकता है, या फिर सियासी कश्मकशों से दोबारा पुरानी कमजोरियों की तरफ धकेलेगी। दुनिया बदल रही है, खित्ता बदल रहा है और पाकिस्तान के फैसले आने वाली दहाइयों की बुनियाद रखेंगे। अगर 2025 पाकिस्तान के लिए रुख बदलने का साल था तो 2026 ये तय करेगा कि सफर किस समत में आगे बढ़ना है। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।